السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین اکرام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے مجھے اور آپ کو، کائنات کو اور ہر چیز کو پیدا فرمایا. بے انتہا و بے حساب درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، کائنات کو اور ہر چیز کو پیدا فرمایا. میرے بھائی، آج جو تاریخ ہے وہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے. شعبان ایک مقدس و معظم مہینہ ہے. جس طریقے سے رمضان المبارک ایک برکتوں والا، نور والا، رحمتوں والا، اللہ تعالیٰ کا مہمان والا، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی والا جیسے رمضان المبارک ہے، اسی طریقے سے شعبان بھی ایک مقدس مہینہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. میرے بھائی، صرف شعبان کی فضیلت کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی نسبت کو اپنی طرف کر لیا. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اب سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام لوگوں کے سرتاج ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ شاعر جیسا کہ کہتا ہے، بعض از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. شاعر کہتا ہے لمبی چوڑی تفصیل میں گئے بغیر ایک بات کو میں پوری تفصیل بیان کر دیتا ہوں. یہ کہہ کے وہ کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ ذات گرامی اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ، یہ دونوں صحابیات، یہ دونوں مائیں
فرماتی ہیں کہ شعبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یعنی بہت کثرت سے۔ ویسے اللہ کے نبی کی روزے رکھنے کی عادت سال بھر میں ہے، آپ شوال میں بھی روزے رکھتے تھے، ذی قعدہ میں بھی روزے رکھتے تھے، لیکن جس کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے اتنی کثرت جو ہے اور مہینوں میں نہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو پورا مہینہ فرض ہے، اس لیے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور شعبان میں اکثر مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے سے رہنے کا تھا۔ اور صحابہ نے سوال کر لیا اللہ کے نبی سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کے اندر یہ عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض جو ہے سوالات سے بعض چیزیں کھل کر آتی ہیں، اجر معلوم ہوتا ہے، ثواب معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سلسلے میں فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ یہ جو قربانی ہیں یہ قربانیاں میرے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور ہم خاموش رہ گئے، یعنی صحابہ سن کر کے بھائی چلو ٹھیک ہے اللہ کے نبی یہ بول رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، چلو سنت پر عمل کریں گے، یہ کہہ کر صحابہ خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا پرافٹ ملے گا؟ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی سنت ہے صحیح ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوال کا فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اس طریقے سے سوال کرتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے، مسئلہ کھل کر آ جائے۔ جب یہ سوال کیا وَمَا لَنَا، اے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ بِكُلِّ صُوفٍ حَسَنَةٍ، ارے بھائی جس جانور کی تم قربانی کر رہے ہو اس جانور کے اندر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیں گے۔ یہ صحابہ کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بہرحال اس کی مثالیں بہت ملیں گی اللہ کے نبی سے سوال کرنے کی۔ جہاں سوال کرنے کو قرآن میں بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فاسألوا اہل الذکر، اے ایمان والو اہل علم سے، علماء سے، معلوم والے لوگوں سے معلوم کرو، سوال کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو کیا کہ چھوڑ با، جان دے، کہیں کو اس کے پیچھے پڑنا، چلتا ہے اس کے ساتھ چلن دے، چھوڑ با، ایسا مت رہو، بلکہ معلوم کرو، پوچھو کہ حضرت ایسا ایسا ہے، ہمارے گھر میں ایسا چل رہا ہے، ہماری امی ایسے بولتے ہیں، ہمارے ابا ایسا بولتے ہیں، ہمارے دادی ایسا بولتے ہیں، شریعت میں کیا ہے؟ کیا یہ جو ہمارے امی ابا دادا دادی نانا نانی یا بڑی عورتیں جو بول رہی ہیں یہ شریعت کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی جو چیز شریعت کے مطابق ہوگی،
شریعت قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس کے مطابق ہوگی تو اس کے کرنے پر ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے، پھر ہم کر رہے ہیں، چاہے عبادت سمجھ کر کر رہے ہو، چاہے کچھ اور سمجھ کر کر رہے ہو، اس پر کوئی ثواب، کوئی اجر، کوئی فائدہ جو ہے مرتب نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، صحابہ نے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں لگاتار روزے رکھ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ زیادہ روزے رکھ رہے ہیں شعبان کے مہینے میں، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو جواب دیے۔ ایک یہ جواب دیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ ہمارے نمازیں ہیں، ہمارا قرآن کی تلاوت ہے، ہمارا ذکر ہے، ہمارا صدقہ ہے، ہمارے اچھے بول ہیں، ہمارے اچھے کام ہیں، یہ اعمال ہیں میرے بھائی۔ اور جیسے یہ اچھے اعمال کہلائیں گے، اسی طریقے سے ہمارے برے اعمال بھی ہیں۔ برے اعمال کیا ہیں؟ ہم نے نماز نہیں پڑھا، روزانہ کی 5 وقت کی نماز ہے تو 5 وقت کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن 5 میں سے ہم نے یا تو بالکل 5 وقت نہیں پڑھی، یا اس میں سے 2 نمازیں پڑھ لی، 3 نمازیں پڑھ لی، تو 3 حاضر 2 غائب، 1 پڑھا 4 چھوڑے تو 1 حاضر 4 غائب، 5 نہیں پڑھے تو 5 غائب۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کا پڑھنا بھی ہمارے اوپر حقوق میں سے ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ گلہ پٹی پکڑ کو پوچھ سکتے ہیں، بھئی میں 100 روپیہ آپ کے پاس سے لے لیا، بھئی 5 دن کے بعد 1 ہفتے میں دوں گا بول کر، تو میں نے 1 ہفتے کے بعد نہیں دیا، تو جس کے پاس میں لیا ہوں وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اسے حق ہے کہ حضرت 100 روپے لیے تھے، جمعرات کو دیتے ہیں، جمعہ کو دیتے ہیں، بالکل نہیں دینا، پوچھنے کا حق ہے۔ قرض میں لیا نہیں، کسی کو میرے سے پوچھنے کا، بولنے کا حق نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے، پیسہ لیا ہے یا کچھ معاملہ کیا ہے تو پوچھنے کا حق ہے۔ یہ حق پر جو ہے وہ روڈ میں کھڑا کر کہیں بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تم ایسا بولے تھے، نہیں نا۔ تو قرآن شریف کا بھی حق ہے، قرآن بھی ہمیں اللہ کے دربار میں، یاد رکھیے یہاں قرآن جو ہے، قرآن یہاں ایسے ہی رکھا ہوا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو کچھ بھی یہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ سوال نہیں کرے گا، ہم سے کچھ بولے گا نہیں۔ اسی لیے میرے بھائی، قرآن ہمارے ہاں گھروں میں، مسجدوں میں پتہ نہیں قرآن ایسے ہی رہتی ہیں، اس کے اوپر دھول کا دھول جما رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ قرآن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار لگے گی، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ایک شکل دیں گے، وہ شکل جیسے بھی شکل، جسے مجھے اور آپ کو انسان کی شکل دی ہے، اس طریقے سے ایک شکل دیں گے، اور وہ شکل آ کر کھڑا ہو جائے گا اور ہر آدمی سے سوال کرے گا، اے اللہ آپ انصاف دلائیے، میرا حق اس کے اوپر سالانہ، سال میں 2 مرتبہ ختم کرنے کا پڑا ہے نہ پڑا ہے۔ یہ عذر نہیں ہے کہ میں پڑھا نہیں حضرت، یہ عذر نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نہیں پڑھائے۔ اللہ کہیں گے ارے تجھے تو میں نے عقل دی تھی، ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ عقل ہی اس کے لیے ایک پروف ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم، ایسا نہیں بنایا جیسے پاگل ہوتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہوتا ہے، وہ مجبور محض ہیں، ان کو کچھ احساس نہیں ہے
ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، اس کے ذریعے سے خدا کا پہچاننا ضروری ہے، خدا کو ماننا ضروری ہے، قرآن کا پہچاننا ضروری ہے، قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، باپ کو پہچاننا ضروری ہے، باپ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، ماں کو پہچاننا ضروری ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، انبیاء کو پہچاننا ضروری ہے، ان کی کہے ہوئے باتوں کو سننا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی عذر میرے بھائی قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ اللہ نے جو انبیاء کو بنائے، پیدا کرے، دنیا کے اندر بھیجے، قاصد بنا کر بھیجے، مختلف نبیوں کے ساتھ مختلف چیزوں کو رکھ کر میرے اور آپ کے بہانوں کو ختم کرا دیا اللہ۔ میرے اور آپ کے بہانوں کو اللہ نے ڈکلیئر کرا دیا، صاف کرا دیا۔ ایک آدمی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اللہ میں کیا کروں، اللہ میں نماز پڑھ سکتا نہیں تھا، مجھے بیماری تھی، میں جا سکتا نہیں تھا، بیٹھ سکتا نہیں تھا، ایسا ویسا ایسا ویسا۔ اللہ بولیں گے حضرت ایوب کو بلاؤ، میرے نبی حضرت ایوب کو بلاؤ۔ حضرت ایوب آئیں گے، کہیں گے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور اس کو میں نے بیماری دی تھی، اور کیسی بیماری اس کو دی تھی، اتنی بیماری کہ انسان اس بیماری کو دیکھ کے حیران و شزدر ہو جائے۔ بدن کا کوئی حصہ صحیح و سالم نہیں تھا میرے بھائی، پورے بدن کے اندر کیڑے تھے، ایک امتحان تھا یہ اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی آ کر یہ عذر لنگ نہ کرے، یہ جھوٹی بات نہ کہے، یہ بہانہ نہ بنائے، کہے کہ اللہ میں بیمار تھا، اس کے واسطے میں نماز پڑھے، نماز قبول اللہ۔ ارے دنیا میں تو تیرے لیے موقع تھا، وہ نبی اتنا بیمار ہونے کے باوجود کبھی نماز کو نہیں چھوڑے ہیں۔ صرف انہی کا نہیں ہے، ہر نبی کا معاملہ، ہر صحابی کا معاملہ، ہر جو ہے بزرگ کا معاملہ، سب کا جو ہے کتابوں میں موجود ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، نماز کی حالت ہے، نماز کا موقع ہے۔ نہیں ہے اب کسی قسم کا پروپرزم نہیں ہے، اب جو ہے یہ نہیں چلے گا، کوئی رعایت نہیں چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ لوگ تو کیا، جب شیطان پیشاب کر لیتا تھا تو لوگ کیا کریں گے؟ اتنا بڑا بہادر، اتنے بڑے طاقتور، اتنے جری، اتنے طاقتور انسان، جس راستے سے، جس گلی سے، جس بازار سے عمر جانے، شیطان بھی قاتلہ کو بھاگ جاتا تھا، ویسے جو ہے حضرت عمر جب یہ کمبخت نے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے چھڑا مار دیا نماز کے حالت میں، سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، طاقت وہ جوان مرد ہیں۔ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، حالت نماز میں ایک کمبخت نے آپ کو چھڑا مارا۔ تفصیل میں گئے بغیر آپ کو، چونکہ جو ہے اتنا زبردست اس نے تجربے سے مارا تھا کہ آپ کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ آج کا زمانہ جیسا نہیں تھا، آپریشنوں پہ آپریشن کیا جائے، ٹیکنالوجی کا زمانہ لمبا چلا، وہاں زمانہ تو ایسا تھا کہ علاج جو ہے معمولی ہوتا تھا، نہ سیون، نہ فلانا، کچھ زخم ہوتے تھے، اس کو علاج معمولی سے جو ہوتے تھے اس کو کر لیتے تھے، اور حکیم یہ دیکھتا تھا کہ کوئی بھی زخم آیا، کوئی بھی پریشانی آئی تو کچھ پلاتے تھے، دودھ پلایا، کچھ پلا کر دیکھ لیتے تھے کہ وہ پلانے کے بعد پیٹ میں ٹھہرتا ہے یا باہر آ جاتا ہے۔ اگر باہر آ جاتا ہے تو حکیم بولتے ہیں حضرت علاج ہونا مشکل ہے، آپ وصیت کر دیجیے۔ تو حضرت عمر کو جب زخمی کی حالت میں لے جایا گیا، دودھ پلایا گیا، حکیم نے پلایا تو زخم کی اندر سے، پیٹ سے وہ جو ہے دودھ باہر آ گیا،
تو اس حکیم نے کہہ دیا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، آپ جو وصیت کرنا ہو، جو انتظامات کرنا ہو وہ کر لیں۔ لیکن یہ تفصیل میں گئے بغیر مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس زخم کی وجہ سے، اس خون کے بہنے کی وجہ سے آپ پر کبھی بے ہوشی، کبھی جو ہے ہوش، کبھی بے ہوشی، کبھی ہوش، اس ہی وقت میں آپ نے بہت سارے کام کیے، تو تمام کاموں کو گنانا یہ وقت بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی لمبا ہوگا۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، اس زخمی کی حالت میں، اس پریشانی کے حالت میں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا تو آپ بازو والے سے پوچھ رہے کہ نماز کا وقت ہو گیا کیا؟ نہیں ابھی ہے، تھوڑا وقت ہے۔ تو بول رہے ہیں دیکھو نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً مجھے جگانا، مجھے ہوش میں لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بغیر اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا سلام، اللہ مطلب یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بغیر اسلام میں کوئی بھی جو ہے حصہ مقام نہیں ہے، اس لیے نماز کے لیے جگہ نہیں۔ حضرت حسین نواسہ رسول ہیں، میدان جنگ میں ہیں، دھوکہ بازوں نے آپ کو دھوکے کے ساتھ جو ہے کربلا کے میدان میں لے کر چلے گئے۔ آپ اصلاح چاہتے تھے، آپ اسلامی حکومت نافذ کرنا چاہتے تھے، انصاف قائم کرنا چاہتے تھے، اچھائیوں کو لانا چاہتے تھے، لیکن دھوکہ باز آپ کو پہلے خط دے دے کر بلایا، آپ آ جاؤ، آپ کے ساتھ ہم رہیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو دھوکے سے کہا کہ اب آپ واپس نہیں جا سکتے۔ حضرت نے کہا کہ جو ہے 3 باتوں میں سے ایک، تو بہرحال تفصیل میں گئے بغیر آپ نے کہا کہ میں ظلم کے خلاف لڑوں گا، میں اپنے سر کو کبھی جھکاؤں گا نہیں ہے، سر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو ہے میں ایک ظالم بادشاہ، ایک جو ہے ناانصافی کے خلاف اس کے سامنے جو ہے میں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کروں گا۔ تفصیل میں گئے بغیر اس میدان جنگ کے اندر بھی نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو بجا لایا، نماز پڑھی اور کہا کہ جو ہے نماز کے بغیر اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اعمال کی بات کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شعبان میں روزہ اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ شعبان میں اعمال جو ہے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، آن کس میں ہے، یہ کیسے مست پڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے شعبان میں روزے اس لیے زیادہ رکھ رہا ہوں کہ اعمال اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ کھول کر دیکھیں گے فلانا بندہ فلانا بندہ فلانا بندہ یہ کیا کر رہا ہے، ارے اس بندے کو تو میں یہ دیا، پیسے دیا، مال دیا، طاقت دی، پیسے کی بات نہ ہو صحت دی، ایسے ایسے چیزیں دی، یہ نافرمانی کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ رہا ہے، اچھے کام کر کے گھر میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے، یہ اللہ دیکھیں گے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام اعمال جب دیکھیں گے تو میں نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ دے رہا ہوں۔ ایک عمل تو نماز کا ہے، ایک عمل صدقے کا ہے، ایک عمل روزے کا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب میرا نام اعمال جا کر پہنچے تو میں روزے کے ساتھ بھی ہوں، نماز پڑھنے والا بھی ہوں، قرآن پڑھنے والا بھی ہوں، ذکر پڑھنے والا بھی ہوں، فلانا فلانا کرنے والا ہوں، یہ میرے اللہ مجھے دیکھے۔ یہ اللہ چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ذکر کرنا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری وجہ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی مہینے کے اندر موت کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کی کب موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا، جہاں بھی تم رہو، چاہے ہمالیہ پہنچ جاؤ،
چاہے کنیا کماری چلے جاؤ، چاہے جو ہے کہاں کشمیر چلے جاؤ، یہ بارڈر سے وہ بارڈر کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا، جہاں بھی رہو موت آ کر رہے گی، موت چھوڑے گی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے بہت ساری طاقت دی تھی، ایک طاقت ان کے ہاتھ میں ہوا کی بھی تھی۔ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک فرشتہ آیا، مثال کے طور پر جو میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سب مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت سلیمان کے پاس ایک فرشتہ آیا، آتے ہوئے جاتے ہوئے ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھا، دیکھ لے کو جاتا ہے، آئے جب بھی دیکھ لے کو ہوچ آیا، جاتے جب بھی دیکھ لے کو ہوچ جاتا ہے، اس کی باڑی ہل گئی، یہ کون رفع منجد گھورتا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے، نبی کے پاس آنے والا فرشتہ ہو سکتا ہے، تو انہیں مجھے گھوریا کہ تو کیا کہ میرے بارے میں کیا سزا ہے کہ کیا پنشمنٹ ہے کہ اس کو سے مجھے گھور لگائیں گے، اور اس کی باڑی ہل گئی۔ انہوں جاتے ہی انہیں بھاگ پایا، حضرت انہوں کون، انہوں بولو ذرا، مجھے گھور گھور کو دیکھ لیتے نا۔ سلیمان علیہ السلام بولے انہیں اسرائیل با، کیا بولے؟ انہیں اسرائیل با، انہیں اسرائیل کے بھی اپنی ڈر گیا، حضرت جیسا ہوتا تھا لوگوں کو موت کو تو رونا آتا ہے۔ یہاں بھی تھے ہمارے لال مسجد گلی میں ایک بزرگ، ابھی 1 سال 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، اچھے بڑی عمر والے، لیکن موت کہتے ہی وہاں پر رو ڈالتے، ارے بھائی موت ہریے کیا نہ ہے، اب رو ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اسی لیے کہ رونے سے تیاری کر لو، خوش ہو جائے گا۔ خالی گھر میں جانے کو ہر آدمی ڈرتا کہ نہیں، کہ ایک گھر ہے بنائے ہمیں لیکن چھوڑ ڈالے اسے 4 سال 5 سال تک، کیا ابھی لائٹنگ بھی نہیں، نیچے جو ہے فریش کا مطلب سیمنٹ بھی ڈالے نہیں، کیا ابھی کرے نہیں، بس چھوڑ ڈالے، اس کے اندر کانٹے بھی پھرانٹے بھی، یہ بھی وہ بھی آگے، سانپن بھی آگے، بچھو بھی آگے، فلانا فلانا۔ اب جانے کس کی ہمت ہوتی بولتے، رات کے 12 بجے اے گھر اندر کون جانا، بیٹری بھی نہیں ہاتھ میں، کرنٹ کھمبوں میں لیتا بھی نہیں، اللہ کا ایک چاند جو ہے وہ بھی نہیں، کیونکہ تو 29 تاریخ شعبان کی سمجھ لو مثال کے طور پر۔ میرے بھائی کوئی جانے ہمت نہیں کرے، ایسے ہمارا نہیں کہ ہمارا جو گھر آخرت میں ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، اچھے کام کر کے، اچھے بول بولیں گے تو وہ گھر صاف رہے گا، اس کے اندر نور رہے گی، اس کے اندر برکت رہے گی، پلاسٹرنگ رہے گا، لائٹنگ رہے گی، اس کے اندر صفائی ستھری، فیان، اے سی، سب کچھ رہے گا۔ اگر ہمیں خاموش رہ گئے تو کچھ بھی نہیں رہے گا میرے بھائی۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ اللہ کیا ہے انہوں، تو حضرت اسرائیل یہ کیا کرتی کہ پھر بھی دوسری بار آئے تو مجھے کہتے پکڑ لگ چل جاتی، لیکن ڈر کو انہیں بولا حضرت ذرا میرے اوپر رحم کرو، مجھے جو ہے بہت دور، مثال کے طور پر یہاں سے امریکہ سمجھ لو، بلکہ یا جو ہے یوں سمجھ لو سورج جہاں نکلتا ہے ایسے کنٹری، وہاں مجھے پہنچا ڈالو تاکہ جو ہے انہوں پھر بھی آئے تو مجھے پکڑ لگ جانا نہیں۔ پر وہ ڈر کو بولے، حضرت سلیمان بولے ٹھیک ہے، میرے پاس تو ہوا ہے نا، اللہ نے طاقت دی ہے، میں ہوا کو حکم دیتا ہوں، وہ لے جا کے وہاں چھوڑ دے گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ہوا سے، اے ہوا اس بندے کو لے کر جاؤ جہاں دنیا کا آخری کونا ہے، وہاں پہاڑ، اس کو چھوڑ دینا۔ جیسے ہی لے جا کو ہوا ان کو چھوڑا، ایسا چھوڑتے ہی ایسے فرشتے سامنے آ گئے، یہاں جو تھے فرشتے سامنے آ گئے۔ جس کو بولا کیا میں اتنا دور دوڑ پایا تمہارے سے بچنے کے واسطے، تمہیں یہاں بھی آ دینا، مجھے چھوڑ کے نہیں نا۔ تو بولا میں وہاں گھور کو دیکھا نا، وہ اس وجہ سے اللہ تجھے تیری روح یہاں نکالو گا، وہ بولے تو وہاں سے سلیمان کے دربار میں بیٹھا تھا، تو کیسا یہاں آؤں گا، انہیں کی کھولتی بھی کی، تو میں بار بار دیکھ لگتا سو، آپ دیکھ کیسا ہے اللہ کا انتظام، اللہ وہاں پہنچا۔ یہ ہے میرے بھائی خدا کا سسٹم، دنیا کا سسٹم نہیں ہے، اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت میں وہاں تک پہنچا دے۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ شعبان کا مہینہ ہے جو آج ہی شروع ہوا ہے، اب دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا۔ تیاری کریں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے ان کے لیے سب کچھ تھا، لیکن اتنا کر رہے تھے، ہمارے واسطے کیا بھی نہیں، لیکن ہمیں سب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.